ذریعے سے انسان کو رشتہ داری کے تعلقات بنانے کا سلیقہ آتا ہے، لیکن یہ علم دین کون سا ہے؟ یہ علم دین وہ علم نہیں ہے جو اسکولوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم دین وہ علم نہیں ہے جو کالج میں جا کے حاصل ہوتا ہے، یہ علم دین وہ علم نہیں ہے جو یونیورسٹی میں جا کے حاصل ہوتا ہے۔ ارے یہ علم دین وہ علم دین ہے کہ جس کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، یہ علم دین وہ علم دین ہے کہ جس کی تعریف اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ہاں ہاں، اسی علم کے ذریعے سے کہ جس کی تعریف قرآن کے اندر موجود ہے، اسی علم کے ذریعے سے جس کی تعریف حدیث کے اندر موجود ہے، انسان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، انسان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ ارے اسی علم کے ذریعے سے انسان دوسری قوموں سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہی وہ علم دین ہے جس علم دین کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین کا مرتبہ یہ ہے کہ عالم دین کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں اور چیٹیاں ان کے بلوں اپنے بلوں میں عالم دین کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی سرزمین راگھو والا، نعرہ تکبیر، جشن کمیٹی۔ زور سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اسی علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو علم عطا کیا اللہ رب العزت درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو اللہ رب العزت نے علم دین کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ رب العزت ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن علماء اکرام کے قلموں سے جو نکلنے والی سیاہی ہوتی ہے اس کو وزن کیا جائے گا شہداء اکرام کے خون سے۔ جب دونوں کو وزن کیا جائے گا تو قیامت کے میدان میں علماء اکرام کے قلموں سے نکلنے والی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت نے علماء اکرام کے درجات کو بلند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اور جنت میں جانے کے بعد بھی انسان علماء اکرام کا محتاج رہے گا۔ ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں پر جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے وہ کہیں گے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ علماء جواب دیں گے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے اور جن کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے درجات کو بلند فرمایا جائے گا۔ تو بلا شبہ اللہ رب العزت نے جن کے پاس علم کی دولت ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے، جو اللہ کے قرآن کا علم رکھتے ہیں، آج بھی اللہ رب العزت نے ان علماء اکرام کو اور ساری دنیا کے حفاظ و قرہ کو عزت سے دنیا کے اندر بھی نوازا ہے، اور جب قیامت کے دن یہ جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ عزت سے ضرور نوازے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبوب آپ فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے کے برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے دونوں برابر نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عبادت گزار کو لایا جائے گا اور ایک عالم دین کو لایا جائے گا۔ عبادت کرنے والے کو حکم ہوگا جاؤ فرشتوں، عبادت کرنے والوں کو جنت کے اندر بھیج دو۔ سارے عبادت گزاروں کو دنیا کے اندر جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو اللہ کی ریاضت کیا کرتے تھے، جو اللہ کے فرامین پر عمل کیا کرتے تھے، اور دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کے فرامین پر عمل کیا ہوگا، جنہوں نے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا ہوگا، جن لوگوں نے حج کیا ہوگا اور جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، قرض کے عبادت کرنے والوں کو جنت کے اندر
अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाओ, कुरान का इल्म इनको सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, लेकिन राघोवाला के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें तो कुरान बना हाफिज कुरान बनाने के लिए चीन जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कारी शाहिद साहब किबला मौजूद है, अगर अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाना है, इनके मदरसे में दाखिला करा दो, 3-4 साल के अंदर बच्चा बेहतरीन हाफिज कुरान बन जाएगा, बेहतरीन कारी कुरान बन जाएगा। तुम्हें तो चीन जाने की जरूरत नहीं है। अगर आलिम दीन बनाना है तो अल्लामा हसन रजा मिसबाही के यहाँ रामनगर मदरसा में भेज दो, तुम्हें चीन जाने की जरूरत नहीं है। आलिम दीन बनाना है तो फिर मौलाना दानिश जहाँ से फारिग है बदरुल उलूम जसपुर के अंदर भेज दो, और अगर अच्छी जगह भेजना चाहते हो तो दयार आला हजरत इश्क मोहब्बत के दयार में मंदिर इस्लाम में दाखिला करा दो, तुम्हारा बेटा आलिम दीन बन जाएगा। इसलिए सरकार मुस्तफा के दीवानों, चीन जाने की आज जरूरत नहीं है। हर गांव में मस्जिद है, हर गांव में मदरसा है। तुम्हारा बेटा जब मस्जिद में जाएगा, मदरसे में जाएगा, तो कारी कुरान भी बन जाएगा, हाफिज कुरान भी बन जाएगा, और आलिम दीन भी बनता हुआ नजर आएगा। आलिम दीन भी बनता हुआ नजर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। आज तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर जगह मदरसे मौजूद है। लेकिन सहाबा इकराम की जिंदगी को देखो, बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को उठा करके देखो कि इन लोगों ने इल्म दीन कितनी मशक्कत और मेहनतों के साथ हासिल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार के एक सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अबू दरदा दमिश्क की जामा मस्जिद के इमाम हैं। इनकी बारगाह में एक इंसान आया मदीना से, कहाँ दमिश्क और कहाँ मदीना। जाने के बाद अर्ज करते हैं, मैंने सुना है कि तुम सरकार की एक हदीस पाक बयान करते हो। सुभान अल्लाह। पूरा कुरान नहीं गए थे सीखने, पूरा इल्म दीन 16 साल पढ़ने नहीं गए थे, सिर्फ पता चला था कि अबू दरदा दमिश्क की जामा मस्जिद में सरकार की हदीस पाक को बयान करते हैं। अब ये मदीना मुनव्वरा से सफर करते हैं, दमिश्क की जामा मस्जिद में गए और जाने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने सुना है कि तुम सरकार मुस्तफा की एक हदीस पाक को बयान करते हो, और मैं यहाँ दमिश्क की जामा मस्जिद में मदीने से सफर करने के बाद किसी और काम के लिए नहीं आया, तिजारत की गर्ज से नहीं आया, पैसा कमाना कारोबार की गर्ज से नहीं आया, सिर्फ एक हदीस पाक को सुनने के लिए आया हूँ। अबू दरदा बयान फरमाते हैं, हाँ मैं सरकार की एक हदीस पाक बयान किया करता हूँ, और मैंने सरकार मुस्तफा से सुना है। सरकार मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना फ़इन्नल मलाइकता यतदउ अजनिहतहा लितालिबी इल्म। सरकार मुस्तफा के सहाबी हजरत अबू दरदा बयान फरमाते हैं कि मैंने सरकार मुस्तफा की ज़बानी सुना है कि जब कोई बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बना दिया करता है, उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बना लिया करता है। फ़इन्नल मलाइकता यतदउ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म। और कुरान कुर्बान जाओ तालिब इल्म की अज़मत पर। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस तालिब इल्म के पैरों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तार बंदी, सरज़मीन राघोवाला, मुफ्ती साहब किबला। नूरानी परों को आज हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान के अंदर किसी मुल्क का प्रधानमंत्री आए तो उसकी ताज़ीम और तौक़ीर के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इंग्लैंड की लाल कालीन मंगा ली जाए, अमेरिका से कोई कालीन मंगा ली जाए, पड़ोसी मुल्क से कोई चीज मंगा ली जाए, बस यही तो ताज़ीम और तौक़ीर होती है। लेकिन कुर्बान जाओ कारी शाहिद के मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज कुरान पर बदरुल उलूम मंज़र इस्लाम अल जामियातुल अशरफिया और दुनिया के दीगर मदारिस में इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चों की अज़मत पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूरानी फरिश्ते उनके नीचे कोई कालीन नहीं बिछाते, कोई दरी नहीं बिछाते, कोई बिस्तर नहीं बिछाते, बल्कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। नूरानी परों को बिछा दिया करते हैं। ये तालीम इल्मों की फजीलत है, ये उलमा इकराम
کی بارگاہ میں وہ جو شخص گئے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے گئے تھے، ایک حدیث کو. یہاں تو ہر جگہ مدارس موجود ہیں، ہر جگہ علم کی پڑھائی موجود ہے، علم دین حاصل تو کرو. وہاں تو کئی کلومیٹر اور کئی دن کا سفر اونٹوں سے لوگ کرتے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے ایک اونٹ خریدا، نیا اونٹ، اور پھر یہ اونٹ پر ساز و سامان باندھنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ فلاں ملک میں کسی بھائی کے پاس سرکار کی ایک حدیث پاک ہے. لوگوں نے پوچھا جابر ابن عبداللہ نیا اونٹ خرید رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ سفر کی مشقتوں کو صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے سنا ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک انسان سرکار کی حدیث پاک بیان کرتا ہے، میں نے سنا ہے کہ سرکار کی ایک حدیث پاک اس کے پاس ہے، میں حدیث پاک کو سننے کے لیے جا رہا ہوں، دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہوں. نیا اونٹ خریدتے ہیں اور نیا اونٹ خریدنے کے بعد سفر کو شروع کر دیا اور سرکار مصطفیٰ کی ایک حدیث پاک کو جا کر کے سماعت کیا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تو ہر جگہ مدارس موجود ہیں، لیکن صحابہ اکرام ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے، سرکار کی ایک حدیث پاک کا علم سیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے. سرکار مصطفیٰ نے صحابہ اکرام کو علم دین کی لگن ہی ایسی لگائی تھی کہ دین میں اگر چلنا تھا تو علم دین کی خاطر چلنا تھا. آپ کو صحابہ اکرام جاگتے تھے تو وہ بھی علم دین کی خاطر سبحان اللہ سبحان اللہ علم دین کی خاطر جاگا کرتے تھے. اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد ایک حدیث پاک کا علم سیکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج اس پرفتن ماحول میں اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ. آج ان سوشل میڈیا اخبارات میں دیکھتے نہیں کہ قرآن سے فلاں آیتیں نکال دو، اتنی آیتیں نکال دو. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کرو. حضرت امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ تہجد کی نماز افضل ہے، نفل نماز افضل ہے یا علم دین سیکھنا افضل ہے؟ جی بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ اللہ؟ تہجد کی نماز افضل ہے، نفل نماز افضل ہے یا پھر قرآن و حدیث کا علم سیکھنا افضل ہے؟ تو حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں قرآن کا علم لوگوں کو پڑھاتا ہوں، جب سے اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں، تو جب سے اپنے شاگردوں کو یہی کہتا ہوں کہ لوگوں اور میرے شاگردوں سنو، تہجد کا وقت ملتا ہے تو ملے اور نہ ملتا ہے تو نہ ملے، کوئی بات نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرو، اللہ کے قرآن کا علم حاصل کرو. اس لیے کہ جب تم حدیث کا علم حاصل کرو گے، قرآن کا علم سیکھو گے تو گلی گلی چمک جائے گی، محلہ محلہ چمک جائے گا. اور جب تم تہجد پڑھو گے اور نفل نماز پڑھو گے تو تہجد تمہیں فائدہ دے گی، نفل نماز تمہیں فائدہ دے گی. لیکن جب علم دین حاصل کرو گے تو گاؤں کی گلی گلی، شہر کا کوچہ کوچہ مہک جائے گا اور ہر جگہ سرکار کے دین کا علم پھیل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی سرزمین راگو والا مفتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. فرماتے ہیں اس لیے تہجد پڑھو گے تو تمہیں فائدہ دے گی، نفل پڑھو گے تمہیں فائدہ ہوگا. سرکار کے دین کا علم حاصل کرو گے، گلی گلی کوچہ کوچہ چمک جائے گا، مہک جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی مشقت سے پہلے زمانے کے لوگوں نے علم دین حاصل کیا. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. سنو غور سے، سننے آپ حضرات، زور سے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. امام بخاری، آج کہتے نہیں بخاری، جانتے ہو بخاری کیسے آئی ہے؟ آؤ آپ کو تاریخ سناؤں، ہمارے ہاتھوں میں بخاری کیسے آئی، بخاری کیسے لکھی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھو کہ بخاری لکھنے سے پہلے انہوں نے علم دین کیسے حاصل کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر شریف 11 برس کی تھی جب میں علم دین بخاری